اب میں حضرت حمزہ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ حضرت حمزہ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کعبے کے پاس، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بولو نا، ہمارے نبی کعبے کے پاس، مکہ میں بہت پہلے کی بات ہے، کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے، وہاں سے ابو جہل گزر رہا ہے. بولو کون گزرتا ہے؟ ابو جہل، اور اس کے ہاتھ میں کوئی لوہا ہے، کوئی بہت بڑا لوہا یا برچھا ہے. اس نے دیکھا، کہا او کون سجدے میں کون ہے؟ سب نے کہا یہ محمد ہے، محمد ہے. تو ابو جہل تو بگڑا ہوا تھا، تل ملایا ہوا تھا، غصے میں تھا. ہمارے نبی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور ابو جہل آیا اور وہ جو لوہے کا برچھا تھا نا، اتنا زور سے ہمارے نبی کے سر پر مارا کہ ہمارے نبی کے پیشانی مبارک پر اتنا بڑا زخم آیا کہ خون مبارک بہنا شروع ہو گیا. اب صحابہ جمع ہو گئے، بولو صحابہ جمع ہو گئے. کسی طرح ہمارے نبی کو حفاظت میں لیا اور سارے صحابہ لے کر ہمارے نبی کو گھر کی طرف جانے لگے. ارے وہ بیٹی فاطمہ نے بھی دیکھا میرے ابا کو کتنا زور سے مارا، میرے ابا کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا. خیر ہمارے نبی کو گھر کی طرف لے گئے. ہمارے نبی تو گھر پر پہنچے، مرہم پٹی ہو رہی ہے، بولو سر مبارک کی مرہم. وہاں سے حضرت حمزہ شکار کر کے آ رہے ہیں. کون شکار کر کے آ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ. ایمان قبول نہیں کیا ہے، بولا ابھی ایمان قبول، وہ تو شکار کر کے آ رہے ہیں. شکار کر کے جیسے مکہ میں انٹر ہوئے تو ان کی جو کام کرنے والی باندی تھی، ان کی جو لونڈی تھی باندی، وہ دوڑتے دوڑتے آئی. کہا آپ کے بھتیجے محمد کو مارا. بولو نا چچا حمزہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. گھوڑے سے اترے، کون مارا؟ کون محمد کو کون مارا؟ وہ بیچاری وہ کام کرنے والی باندی کہتی وہ تو کعبے کے پاس تھے، کسی کو کچھ بولے بھی نہیں تھے، کسی کو کچھ گالی بھی نہیں دی تھی، کسی کو ڈانٹا بھی نہیں تھا. وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اپنے اللہ کو بلا رہے تھے. اور یہ ابو جہل آیا، اتنا بڑا لوہا لے کر آیا، اس نے محمد کے سر پر ایسا مارا پورا لہو لہان ہو گیا اور پورا خون زمین پر بہنے لگا. وہ تو اچھا ہوا کچھ لوگ لے کر گھر میں گئے، معلوم نہیں گھر میں کیا حال ہوگا، لیکن بہت زور کا ابو جہل نے مارا. حمزہ تھے، بولو حمزہ. میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا، حالانکہ ایمان قبول، انہوں نے ایمان قبول. گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کے رخ کو موڑا اور دوڑے گھوڑے کو دوڑایا، ٹپاٹپ گھوڑے کو دوڑایا، سیدھے ابو جہل کے گھر پہ گئے. بولو حضرت حمزہ ابو جہل کے گھر پہ گئے اور پوچھا کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ گھر میں نہیں ہے، باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے. ارے حضرت حمزہ وہاں گئے، ہاتھ میں لوہے کا بھالا تھا، گئے. وہ ابو جہل لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. حمزہ گئے اور جا کر سر کے اوپر ایسا زور کا بھالا مارا کہ سر پھٹا اور خون نکلنے لگا. اور حمزہ نے کہا ابو جہل تو نے محمد کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، آئندہ اٹھائے گا. مکے میں جینے نہیں دوں گا، مکے میں جینے نہیں دوں گا. بس یہ ہوا تو ہو گیا نا، سر کا بدلہ سر ہو گیا. حضرت حمزہ واپس گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے ہمارے نبی پاک، بولو محمد رسول اللہ. حضرت حمزہ نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن وہ رعب اور دبدبہ تھا. اللہ نے حمزہ کو رعب عطا فرمایا تھا، وہ دبدبہ تھا، وہ وقار تھا، وہ طبیعت میں سنجیدگی اور سکون تھا. حضرت حمزہ گھوڑے پر آئے، سیدھے نبی کے دروازے پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سب لوگوں نے، صحابہ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کے سر پر وہ پٹا رکھا تھا، مرہم پٹی ہوئی تھی. صحابہ، ہمارے نبی نے کہا دیکھو دروازے پر کون آیا؟ صحابہ نے کہا من بالباب. تو باہر سے آواز آئی حمزہ. سارے صحابہ اندر دوڑتے ہوئے آئے. اللہ کے رسول حمزہ ہے اور ان کی تلوار لے کر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، آنے دو ان کو، آنے دو. جیسے دروازہ کھلا، حضرت حمزہ گھوڑے سے اترے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور دوڑتے دوڑتے سیدھے ہمارے نبی کے پاس بیٹھ گئے. اور کیا کہا؟ محمد ناراض نہیں ہونے کا. حضرت حمزہ کہتے محمد ناراض نہیں ہونے کا، بدلہ لے کر آیا، بدلہ لے کر آیا، انتقام لے کر آیا. وہ ابو جہل نے تمہیں کعبے کے پاس سر پہ مارا نا، یہ سر پہ پٹا باندھنا پڑا نا. ارے حمزہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں بھی گیا، میں نے اس کے سر پر اتنا زور کا بھالا مارا ہے جیسے تمہارے سر پہ پٹا ہے، اس کے سر پہ بھی پٹا. اگر تمہارا لہو بہا ہے اس کا بھی لہو بہا ہے. اور میں اوپن چیلنج کر کے آیا، آئندہ محمد کو مارے گا میں اس کو مکہ میں رہنے. سارے صحابہ بیٹھے، ہمارے نبی ایسے ہی بیٹھے، آنکھوں میں آنسو. حمزہ نے اتنے زور میں بیان کیا کہ میں تو مار کر آیا. ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا، پھر جھکا دیا، آنکھوں میں. تو حمزہ نے کہا محمد آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں حمزہ تمہارا چچا زندہ ہے،
آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اگر اس نے تمہارا سر پھوڑا تو میں نے بھی سر پھوڑا ہے، اگر وہ تمہیں قتل کرے گا تو میں بھی قتل کروں گا، اگر وہ تمہیں گالی دے گا تو میں بھی گالی دوں گا، اگر وہ تمہیں دھکا مارے گا تو میں بھی دھکا ماروں گا۔ ہمارے نبی کو آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے رونا شروع کیا اور کہا چچا نہیں خوشی ہوئی، کیوں مارا، کیوں میرا بدلہ لیا، کیوں میرا انتقام لیا؟ میں تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا، میں تو کبھی کسی کو مارتا نہیں، میں تو کبھی کسی کو اس طرح دھکا نہیں دیتا، تم نے میرا انتقام کیوں لیا؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے اللہ کی قسم آپ نے ابو جہل کو مارا، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ خوشی تو اس وقت ہوگی میرے چچا حمزہ، خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، وہ میرے لیے خوشی ہے۔ آپ کسی کے سر کو پھوڑے یہ خوشی نہیں، کسی کو میرے واسطے دھکا مارو خوشی نہیں، کسی سے انتقام لو خوشی نہیں۔ میں دنیا میں لڑائی کے واسطے نہیں آیا، میں دنیا میں ریونج کے لیے نہیں آیا، نبی کہتے میں دنیا میں انتقام کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا پوری دنیا میں امن چین سکون ہو جائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ بولو نا کلمہ پڑھ کر۔ چچا آگے بڑھے، کالا ہاتھ بڑھا، ارے میرے پیارو اسی مجلس میں چچا حمزہ نے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیارو اب یہ سارے شہیدوں کے سردار کیسے بنے؟ آپ کو معلوم ہے احد میدان، ارے بولو نا احد میدان، ارے جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے احد پہاڑ کو دیکھا ہوگا، ہاں یا نا؟ ارے بولو نا دیکھا ہوگا نا؟ 18 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، 18 کلومیٹر کا پہاڑ ہے۔ کون سا پہاڑ؟ احد پہاڑ۔ آپ کو معلوم ہے میدان احد گرم ہوا، ارے بولو نا میدان احد گرم ہوا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، ہمارے نبی نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں مجھے پوری بات نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا حضرت حمزہ شہید ہوئے احد میدان میں۔ بولو حضرت حمزہ شہید ہوئے، لیکن میرے دوستو کیسے شہید کیا گیا؟ کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، بدن مبارک کے بولو نا کتنے ٹکڑے کر دیے گئے؟ ارے یہاں تک کہ آپ کی سر کو پھاڑا گیا، کھوپڑی کو نکالا گیا، اس میں دارو پیا گیا۔ میرے دوستو آپ کے پاؤں کو الگ کر دیا گیا، ہاتھوں کو الگ کر دیا گیا، ارے میرے پیارو آپ کی انگلی مبارک کو الگ الگ کر دیا گیا، آپ کے کان کو کاٹا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا۔ حضرت حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تو جب میدان ختم ہوا تو حضرت حمزہ کی بہن، نام یاد رکھو حضرت صفیہ، بولو کون؟ حضرت حمزہ کی بہن کون؟ حضرت صفیہ۔ اسے پتا چلا کہ میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے۔ ارے بہن ہوتی نا بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے۔ حضرت صفیہ مارے محبت کے میرے بھائی شہید ہو گئے، کفن کا کپڑا لے کے دوڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ نے کہا میرے بھائی شہید ہو گئے، میں کفن کا کپڑا لے کے جا رہی ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا صفیہ مت جانا، تم دیکھ نہیں پاؤ گی، تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، صفیہ مت جانا، تم مت جانا۔ صفیہ کہتی اللہ کے رسول میرے کو پرمیشن دے دو نا، اجازت دے دو نا، میں ہمت والی ہوں، میرے بھائی شہید ہوئے، میں ہمت والی ہوں۔ اللہ کے رسول نے پرمیشن دی، وہ بہن تھی۔ آج میں ساری بہنوں کو کہتا ہوں بھائیوں کا کتنا پیار ہوتا ہوگا، وہ بہن تھی صفیہ جو گئی تو دیکھا کہ حضرت حمزہ تو پہچان میں بھی نہیں آتے، لیکن حضرت حمزہ کی کچھ انگلیاں مل گئی۔ وہ بہن نے انگلیوں کو اٹھایا اور روتے روتے کہا بھائی یہ انگلی سے مجھے کتنا پیار کرتا تھا، کہ بھائی یہ انگلیاں میرے سر پہ پھیلا کرتا تھا، بھائی یہ انگلیوں سے مجھے پیار کیا کرتا تھا، میرا بھائی تو چلا گیا۔ صفیہ کی زبان مبارک سے نکلا میرا بھائی حمزہ تو چلا گیا، تیرے بدلے اللہ میرے کو بھی معاف کر دے، تیرے بدلے اللہ میرے کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے نبی کے مبارک کان میں آواز آئی، ہمارے نبی نے فرمایا صفیہ یہ دعا مت مانگ، یہ دعا مانگ حمزہ کے بدلے اللہ میرے سب گنہگار امتیوں کو معاف کر دے، اللہ میرے سب گنہگار امتیوں کو معاف کر دے۔ اور ہمارے نبی نے کہا صفیہ تجھے معلوم نہیں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر حمزہ کو اللہ نے سارے شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، ابھی وقت آیا بھائی، سارے
بدن کے ٹکڑوں کو جمع کرو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حمزہ ہے, یہاں دفن نہیں کروں گا. میں مدینہ جو بڑا قبرستان ہے, بھائی مدینے میں بڑا قبرستان ہے جنت البقیع, مسجد نبوی کے سامنے, جس کو بقیع گھرقد بھی کہتے ہیں, جنت البقیع بھی کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہاں دفن کروں گا. ارے اس سارے ٹکڑوں کو حضرت حمزہ کے 11 بدن مبارک کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا. سننا, حضرت حمزہ کے مبارک بدن کے 11 ٹکڑوں کو جمع کیا گیا, اسے کپڑے میں رکھا گیا. اس کے بعد میں کہا کہ اس کو وہاں پہ دفن کریں گے, جنت البقیع میں دفن کریں گے. جیسے سنو حضرت حمزہ کے بدن کے 11 مبارک ٹکڑوں کو اٹھایا گیا, آواز آئی حمزہ کو یہی دفن کرو. بولو آواز آئی حمزہ کو. ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی, بولو حمزہ کو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے کہ کون پکارتا حمزہ کو یہی دفن کرو. پتا چلا کہ پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے. نہیں بولو نا, پتا چلا کس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. نہیں سنو نا, کہ کون سے پہاڑ, احد پہاڑ کے اندر سے آواز آتی ہے حمزہ کو یہی دفن کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پوچھا, اے احد پہاڑ یہاں پہ حمزہ کو کیوں دفن کرنا ہے؟ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آئی میرے پیارے نبی حمزہ کو یہی دفن کرو, قیامت تک لوگ حمزہ کو دیکھنے آئیں گے, ساتھ میں احد پہاڑ کا بھی دیدار نصیب ہو جائے گا. اس وقت ہمارے نبی نے احد پہاڑ میں کس سے محبت کی؟ بولو نا, کس سے محبت کی؟ حضرت حمزہ سے محبت کی. کہا یہی دفن کرو. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دو. اسی لیے آج آپ لوگ جب جاتے ہو عمرہ کرنے یا حج کرنے, جب مدینہ جاتے ہیں تو سب لوگ احد پہاڑ پر جاتے ہیں. بولو جاتے ہیں. وہاں آپ کو 3 صحابہ کی قبریں ساتھ میں نظر آتی ہے. اس میں سب سے آگے حضرت حمزہ. بولو کون؟ حضرت حمزہ. ان کے بعد حضرت مصعب, اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش. یہ 3 صحابہ کرام کی قبریں نظر آتی. اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤ, احد پہاڑ پہ جاؤ, اور میرے جاتا بازار والوں مدینہ جاؤ, احد پہاڑ پہ جاؤ. جب ہمارے نبی نے حضرت حمزہ کو وہاں دفن کیا, ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبل احد یحبنا ونحبه وھذا جبل من جبال الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ سنو, یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی, سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہمالیہ پہاڑ ہو یا کوئی بھی پہاڑ ہو, قیامت کے جھٹکے میں سارے پہاڑ بولو کیا ہو جائے گا؟ پاؤڈر. ارے بولو نا کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں لکھا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, قرآن میں لکھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت کا جھٹکا لگے گا, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کا جھٹکا آئے گا, سارے پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے, مگر یہ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا, اس کی ایک اینٹ بھی, ایک پتھر بھی نیچے نہیں گرے گا. اللہ پورے پہاڑ کو جنت میں اٹھا لے گا. یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے چچا حمزہ سے محبت کرتا ہے. اے پہاڑ اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے پیاروں جاؤ نا, مدینہ جاؤ, احد پہاڑ پہ جاؤ. میرے کو تو بڑا افسوس ہوا, یہ جنید بھائی میرے ساتھ میں تھے, ہم لوگ مدینہ گئے, پہاڑ کے پاس گئے. اللہ کی قسم پہاڑ کے پاس جاؤ اور یاد کرو کہ یہ دامن میں جو لوگ سوئے ہیں ان کا کتنا اونچا مقام ہے. حضرت حمزہ کے بارے میں نے آپ کو سنایا, ابھی وقت نہیں, ورنہ حضرت حمزہ کے بازو میں حضرت مصعب کیوں آئے؟ وہاں 3 بڑی بڑی قبریں ہیں. حضرت حمزہ پہلے نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پر حضرت مصعب وہاں کیوں دفن ہوئے, یہ مدینے میں کیوں دفن نہیں ہوئے؟ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن جحش وہ وہاں دفن کیوں ہوئے, باقی وہاں مدینے میں دفن کیوں نہیں ہوئے؟ اور احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ نے جان دی ہے, 70 صحابہ کرام نے جان دی ہے, جس میں ایک جوان صحابی حضرت عمار بن زیاد, بولو حضرت عمار بن زیاد, جن کے چہرے پر 80 تلوار کے زخم لگے تھے, انہوں نے جان اس طرح دی ہے کہ نبی کی گود میں جا کے اپنا سر رکھا اور اعلان کر دیا جیا تھا نبی کی محبت میں, مرا بھی تو نبی کی محبت میں. ہم لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں بھی موبائل سے فوٹو نکالتے, بے شرم فوٹو نکالتے, عورت کھڑی ہو جاتی, 2-3 مردوں کے ساتھ 2-3 عورتیں, کسی کو کہتے ہیں یہاں فوٹو نکالو. میرے پیاروں جب یہ فوٹو نکلتا ہوگا حمزہ تو زندہ ہے,
حمزہ تو زندہ ہے، مصعب زندہ ہے، عبداللہ بن جہش زندہ ہے. کیا سوچتے ہوں گے جس کلمے کے واسطے ہم نے خون بہایا، جس کلمے کے واسطے حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میرے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میری بہن نے میری انگلیوں کو پیار کیا تھا، آج یہ میرے نبی کے امتی جو بے نمازی ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اور یہ جگہ کو بھی نہیں چھوڑا، یہ جگہ آ کر بھی اپنے پردے کو اتار دیا. عورتوں نے اپنا پردہ اتار دیا، مردوں نے یہاں فوٹو نکالے. یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ کی قسم میرے پیاروں، احد پہاڑ کے پاس جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیسے بولے کہ یہ مسلمان ہے. وہ حمزہ اندر روتے ہوں گے، وہ مصعب روتے ہوں گے، وہ عبداللہ بن جہش روتے ہوں گے، وہ حضرت عمار روتے ہوں گے. ارے میرے دوستوں، ہم لوگ مکہ جاتے، مدینہ جاتے، شاپنگ کے سوا ہم کو کچھ نظر نہیں آتا، کیوں شاپنگ کرتے؟ کون مکے میں جا کے یہ دیکھتا کہ ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا، ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا. میں نے کتنوں کو دیکھا مکہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں، وہاں جا کے بھی نماز نہیں، کائے کو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے وہاں جا کے. ارے میرے دوستوں، یہاں تو کم سے کم اپنا ایمان بچا لے، مکہ میں تو اپنا ایمان بچا لے، مدینے میں تو اپنا ایمان بچا لے. اپنے ایمان کو الوداع کہہ کو کہتا. ارے مسلمان وہ ہے جو جان مال کا سودا کرتا ہے مگر اللہ کی قسم ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. بولو نا ایمان کا سودا. اور سمیہ کو، حضرت سمیہ آج میرے دوستوں میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی ماں ہے، میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی ماں ہے. ہم جاتے ہیں ماں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ماں روتی ہے تو ہم کو رونا آتا ہے. ماں کو کوئی انجیکشن دیتا ہے نا، میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر آ کے انجیکشن دیتا ہے نا، حقیقت میں میرے دوستوں چہرہ ہٹا دینا پڑتا ہے کیونکہ بیٹا نہیں دیکھ سکتا کہ ماں کو کوئی ڈاکٹر انجیکشن مارے. حالانکہ وہ دشمنی میں نہیں مارتا، وہ محبت میں مارتا ہے. تو میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمیہ کو جب زمین پہ لٹایا گیا، سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، ان کے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا. بولو نا سمیہ کو، نہیں بولو سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا. عمار کیا کہتے ہیں؟ عمار ایسے تھے، ایسے لٹکے ہوئے تھے درخت پہ، ایسے دیکھو ایسے لٹکے ہوئے تھے. سمیہ تپتی ہوئی زمین پر تھی، لیکن عمار کہتے ہیں میرے ہاتھ دکھتے تھے. ارے میرے بھائی کسی کے بھی ہاتھ کو ایسا رکھو تو ہاتھ دکھتے، لیکن عمار کہتے میں چہرے پہ مسکراہٹ لاتا تھا تاکہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو. میری ماں میرے کو دیکھ کر روتی تھی، میں مسکراتا تھا کہ میری اماں میرے کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن عمار کہتے ہیں کاش میرے دوست وہ بیٹے نے کیسا منظر دیکھا ہوگا. عمار کہتے میرے کو ایسا تھا تھوڑی دیر میں اتر جاؤں گا، میری ماں کو اٹھا لوں گا، میری ماں کو سینے سے لگا لوں گا. لیکن عمار کہتے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا اور میری ماں سمیہ کے سامنے 2 اونٹ لائے گئے. بولو کتنے اونٹ لائے گئے؟ جو روبی تک بین البعیرین. حضرت عمار کہتے میں تو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. ایک اونٹ سے میری ماں کا ایک پاؤں باندھا گیا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پاؤں باندھا گیا. ایک اونٹ کا چہرہ ادھر تھا، ایک اونٹ کا چہرہ ادھر تھا، اور پھر دونوں اونٹوں کو چلانا شروع کر دیا. عمار کہتے میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا، میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا، میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا. آخر بیٹے تھے، اپنی گردن کو جھکا دیا. حضرت عمار کہتے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا، میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہو گئے اور میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا. اب عمار کوئی بیٹا تھا نا، بیٹا وہ تو ماں تھی. ہم ماں کا آپریشن نہیں دیکھ سکتے، ماں کا انجیکشن نہیں دیکھ سکتے. وہ عمار نے کیسا دیکھا ہوگا، زور سے آواز دے دیا ماں، وہی کھڑے کھڑے آواز دے دیا ماں، میری ماں، اور میری ماں. تو ماں سمیہ نے آخر میں آواز دی بیٹا 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 صبر کرنا، حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے پیاروں، عورتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی شہید ہے تو حضرت سمیہ ہے. مردوں میں اگر سب سے بڑے کوئی شہید ہے تو بولو حضرت حمزہ ہے. لیکن آج میرے پیاروں، مکہ مدینہ کیا کرتے ہیں میرے دوستوں. میں نے کتنوں کو دیکھا آتے میرے بھی مکہ میں بھی نماز دوڑ کے پکڑنا پڑتا ہے. تو پھر جاتا بازار اور مکے میں فرق کیا ہوا؟ مکے میں گئے کیوں ہیں؟ ارے مکے میں، ارے کوئی تو سوال پوچھے، مکے میں جاتا اس لیے کہ میرا اللہ مجھے مل جائے، مدینے میں جاتا اس لیے میرا محمد مجھے مل جائے. میرے دوستوں جب وہاں نہیں ملا تو یہاں کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے میں آپ تمام سے بہت ہی محبت سے کہوں گا، آج کا بیان آخری بیان ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر کے اٹھیں گے. شروع میں نے اسی لیے ہنسا دیا کہ اب میں نہیں ہنساؤں گا. اب ناراض ہو تو بھی آپ کی مرضی، راضی ہو تو بھی آپ کی مرضی.
لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں حضرت حسین کا واقعہ سنو اور آج عبرت سے اٹھیں گے سب لوگ. کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے نا. پہلے ایک مقام میں بتا دوں آپ کو, ہے نا ٹائم ہے نا, ٹائم ختم ہوئے بول دینا. تیرے سے میرے کو بہت ڈر لگتا ہے, تو کبھی بیٹھ بھی گیا میرے اوپر تو میرا کیا حال ہو جاتا ہے. اور میرا دوست اسلم آیا تھا نا کل, موٹی نرولی آیا تھا, رئیس بھائی کے ساتھ آیا تھا. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک حافظ ادریس صاحب یہاں کہیں آئے ہوئے ہیں, معلوم نہیں کہاں بیٹھا ہوگا, کہیں بیٹھا ہوگا. وہ اتنا موٹا, وہ جب ہماری آفس میں آیا تو آدھی آفس تو اسلم سے بھر گئی, پھر اس کے بازو میں حافظ ادریس بیٹھا تو پوری آفس بھر گئی. میں نے کہا السلام علیکم, میں اٹھ کے جاتا ہوں بھائی. اچھا ہوا تو نہیں آیا, ورنہ دونوں کے گود میں ہی بچھا دیتا تیرے کو. بھائی سب لوگ سنیں گے, حضرت حسین کے بارے میں سنیں گے. میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ہنسا اس لیے رہا ہوں, توا گرم ہو جائے, روٹی پکا کے آج جائیں گے انشاءاللہ. کون کون میرے ساتھ روٹی پکانے والا ہے انشاءاللہ؟ ارے ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, ہاتھ اوپر کرو نا, ایک بار بول دو نا حسین کا دامن. ابھی میں آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سناؤں گا. مجھے ایسا لگتا آپ نے سنا نہیں ہوگا, لیکن سنو گے تو عقل چکرائے گی آپ کی. میرے پیارو, حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے. ارے بولو حضرت علی, کیا ہوا شادی میں کچھ پریشان ہے؟ تو بیوی کا فون آ رہا ہے, تو بار بار ادھر ادھر ہو رہا ہے. شادی پریشان تو نہیں بیوی سے, برابر ہے. بیوی لوگ بھی کچھ کچھ بولتی ہے, بہت عجیب عجیب بولتی ہے. حافظ نور الدین تیری بیوی کبھی بولی؟ یہ سب نہ بولتے, سب فرشتے پیدا ہوئے. وہ اس کو پوچھا قاری ولی اللہ کا, تیری بیوی تیرے ساتھ لڑتی نہ؟ حافظ نور الدین کو نہ, تو میاں بیوی ہے کہ بھائی بہن ہے؟ ارے بیوی تو منا بھائی کیسا کیسا بولتی ہوگی نا تیری بیوی. دیکھ, ہاں بول, ہاں بول. ہاں ایک بیوی غصے میں کیا, ایک بیوی منا بھائی تیری بیوی ہوگی. ایک بیوی اتنی غصے میں, جنید بھائی اتنی غصے میں, تو قبول کر لے بھائی, ایک بیوی اتنی غصے میں اپنے شوہر کو بولتی ہے میرے نصیب پھوٹے تھے, میں مر گئی ہوتی, کہاں میری تیرے ساتھ شادی ہوئی. اس سے اچھا تو شیطان سے میری شادی ہوتی. کہاں تیرے ساتھ شادی ہوئی, اس سے اچھا ہوتا کہ شیطان سے میری شادی ہوتی. وہ شوہر بہت اچھا ہوتا, توبہ کر توبہ کر توبہ کر توبہ کر, بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا, بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا. سمجھے نہیں سمجھے تو بعد میں سمجھ لیں. ہاں سب لوگ خوش ہو گئے نا. اب آ جاؤ, مور پہ آ جاؤ بھائی, ایسے توا گرم کرتے جاؤ, اللہ قبول کر لے. آج اللہ سب کو جنتی بنا دے, بولو آمین. یہ عورتیں اندر اندر بہت ناراض ہوتی ہوتی کہ کیا کیا ہمارے بارے میں بولتا. ہونے دو نا ناراض, اپنا کیا جاتا. منا بھائی نے سکھایا, میرے کو نہیں آتا تھا, برابر. یہ پینلٹی نمبر 1. اب دیکھتے گا کتنی پینلٹی آتی ہے. بھائی ایک بہت عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں, جو شروع میں غم اخیر میں خوشی. بولو شروع میں غم اخیر میں کیا ہے. ہم لوگ بھی سوچو نا, یہ فجر کی نماز ہوتی ہے, جیسے قاری عقیل صاحب ماشاءاللہ اتنی سریلی آواز میں فجر کی نماز پڑھاتے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں نا, تو کوئی بیکری میں جاتا ہے, کوئی پاؤں خریدنے جاتا ہے, کوئی نان خریدنے جاتا ہے. ہمارا سورت تو کھانے میں ماشاءاللہ بہت مشہور ہے. ہاں اللہ اور بھی مشہور کرے, بولو آمین, بولو آمین. اس لیے رات کو میرے کو بھی 2-3 بجے بھوک لگتی ہے, میں بھی کھانے کے لیے نکلتا ہوں, اس لیے یہ دکانیں بند مت کر دینا بھائی. ہاں تو یہ حضرت علی فجر کی نماز پڑھے. بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھے. اب پیسے تو تھے نہیں, گھر میں آئے. بولو حضرت علی گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ رو رہی ہے. حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا. حضرت فاطمہ کا جواب سننا, کہا علی بہت بھوک لگی ہے, اور یہ حسن حسین جو ہے نا, ان کو بھی بھوک لگی. بولو حسن حسین ان کو بھی بھوک. اور فاطمہ روتے روتے کہتی آپ کو بھی تو بھوک لگی ہوگی نا. حضرت علی نے کہا مجھے بھوک لگی, میں صبر کر لیتا, لیکن کروں تو کیا کروں, پوری رات تلاش کیا, کوئی مزدوری نہیں ملی, کہیں سے کچھ پیسہ نہ ملا. سننا, حضرت فاطمہ نے کپڑا نکالا. سنو, حضرت فاطمہ نے ایک کپڑا نکالا اور کپڑا حضرت علی کو دیا. وہ فاطمہ کا کپڑا تھا, حضرت علی کو دیا اور کہا جاؤ اس کو بازار میں بیچ دو, جو پیسے آئے نا اس کا کچھ گیہوں آٹا لے لینا, تاکہ اب میں بھوکی رہوں گی. فاطمہ کہتی میں بھوکی رہوں گی, علی تم بھوکے رہیں گے, حسن حسین کو تو مل جائے گا بھائی, معصوم بچوں کو تو ہم کھانا کھلا دیں گے. تو حضرت علی نے کپڑا دیا. بولو حضرت علی نے کپڑا, اور بالکل مدینے کے بازار میں باہر گئے اور فرمایا من یشتری ھذا, کون یہ کپڑا خریدے گا, من یشتری ھذا, کون یہ کپڑا خریدے گا. ایک شخص آئے, کس کا کپڑا؟ کہا یہ تو میری بیوی فاطمہ کا ہے, فاطمہ الزہرا, نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. تو لینے والے کہتے کتنے میں دو گے. حضرت علی نے کہا کیا قیمت آپ طے کرو, طے کر لو. چلو انہوں نے کپڑا لیا اور 6 درہم دیے. بولو کتنے درہم دیے. اب یہ برابر توجہ دینا, کتنے درہم ملے,
حضرت علی کے پاس بولو کتنے درہم آ گئے؟ ارے بڑے خوش ہو گئے حضرت علی، 6 درہم ہو گئے۔ بھائی 6 درہم تو اچھا خاصا ہو گیا، آج کے زمانے کا 500 600 800 روپیہ ہو گیا۔ ارے 6 درہم آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے میں ابھی چلا بازار چلا اور جلدی سے گیہوں بھی خرید لوں اور روٹی بنانے کا سامان بھی لے لوں اور کچھ سالن کا بھی سامان لے لوں، ارے خوش خوش گھر پہ جاؤ تاکہ گھر جاؤں گا تو سب کو کھانا ملے گا۔ حضرت علی اتنے خوش ابھی بازار میں گئے، بولو کہاں گئے؟ فقیر لولے لنگڑے فقیر کھڑے تھے، کہنے لگے علی نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نام پہ دے دینا، اللہ کے۔ حضرت علی نے کہا نہ میرے پاس نہیں ہے، کہا جو بھی ہوگی دے دینا اللہ کے۔ حضرت علی نے کہا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، تو وہ فقیر کہتا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں بیوی نے کھانا نہیں کھایا ہے، بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور میں تو لنگڑا لولا ہوں، تو ویسے بھی طاقتور ہے کچھ بھی کمانے گا، میں کہاں کمانے جاؤں گا؟ حضرت علی روئے اور 6 درہم۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم ہوتے تو دیتے بھائی، ہم تو سنتے نہیں، آواز ہی کان میں نہیں آتی، آواز ہی کان میں۔ حضرت علی نے دے دیا۔ میرے دوستوں وہ دیا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں ہم کھلاتے بھی ہیں تو اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں قرآن نے کہا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، قرآن نے کہا اتنے پیار سے، قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ماشاء اللہ، آئیے بھائی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی میرے پیارے دوستو، بات یہ چل رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے درہم لیے تھے؟ کس کو دے دیے؟ ہم ہوتے تو نہ دیتے، بولو ہم ہوتے تو ارے ہمارے کان میں آواز ہی نہ جاتی۔ اسی لیے جو 6 درہم دیے نا، تعریف کرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ حضرت علی نے 6 درہم تو دے دیے۔ اب بتاؤ حضرت علی کے پاس کتنے پیسے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب حضرت علی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھ گئے معلوم ہے؟ گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی کپڑے کا کیا ہوا؟ بھائی گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی کپڑا دیا تھا بیچنے کے لیے، بچے بھوکے، حسن بھوکے، حسین بھوکے، اور حضرت فاطمہ نے یہ کہا تھا کپڑا جو دام میں جائے بیچ دینا، میں بھوکی رہوں گی، علی تم بھوکے رہنا، مگر حسن حسین اپنے معصوم بچے تھوڑی بھوکے رہیں گے۔ تو حضرت علی پریشان ہے، گھر جاؤں گا تو فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، اور بچے تو بھوکے ہیں۔ اب سننا ہے میرے دوستو، سننا بہت عجب بات۔ حضرت علی کہاں پر بیٹھے ہیں؟ بولو درخت کے سامنے دیکھا ایک جوان آدمی آ رہا، بڑا خوبصورت آدمی آ رہا، اور اس کے ساتھ میں جو اونٹ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ آ رہا۔ حضرت علی کا ایسا ہی بیٹھے، وہ جوان آیا، السلام علیکم۔ حضرت علی نے کہا وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اونٹ خریدو گے؟ اونٹ خریدو گے؟ وہ جوان کہتا اونٹ خریدو گے؟ بہت خوبصورت جوان، اور اونٹ بھی بہت خوبصورت، یہ اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی نے اونٹ کو دیکھا، کہا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، بچے بھوکے ہیں، اور تم اونٹ خریدنے کی بات کرتے ہو؟ یہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، تم اونٹ خرید نہیں؟ تو جو جوان تھے کہنے لگے ادھار لے لو نا، ادھار لے لو، ادھار لے لو، میرا چہرہ دیکھ لو، میں کچھ دن کے بعد تم کو آ کے مل کے اپنا ادھار واپس لے کے جاؤں گا، میرا چہرہ دیکھ لو، ادھار لے لو۔ تو حضرت علی نے کہا کتنے میں دیتے ہو؟ کہا 100 درہم۔ بولو کتنے درہم؟ 100 درہم۔ حضرت علی نے اونٹ لے لیا، پیسے تو تھے نہیں، لے لیا، اونٹ لے لیا۔ چلو اب اونٹ لے کر تو کہا چلو گھر کی طرف جاؤں، کم سے کم فاطمہ کو یہ تو بتاؤں کہ میں اونٹ لے کر تو آیا ہوں۔ ابھی اونٹ لے کے 10 قدم چلے ہوں گے، اور جوان بڑا خوبصورت سامنے آیا، آ کر کہتا السلام علیکم۔ حضرت علی نے کہا وعلیکم السلام۔ کہاں اونٹ بیچو گے؟ علی نے کہا ابھی تو ادھر خریدا ہوں۔ تو کہا وہی تو پوچھ رہا ہوں، بیچو گے؟ تو کہاں کتنے میں؟ حضرت علی نے کہا 160۔ دیکھو اس کو کاروبار بولے، 100 کتنے میں لیا تھا؟ 100 کتنے میں بیچ رہے؟ 100
60 اور سامنے والے نے 160 درہم دیے. حضرت علی نے اونٹ دے دیا. اب بتاؤ کتنے درہم ہاتھ میں ہے؟ 60. کتنے درہم ہاتھ میں؟ بس وہ 60 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نہیں گئے, گھر پر گئے. فاطمہ نے کہا کیا لے کر آئے؟ کہا ارے تمہارا کپڑا کتنا مہنگا, 60 درہم. حضرت فاطمہ نے کہا میرا کپڑا تو 6 درہم میں. کہا وہ تو 6 درہم نہیں گیا. اس کے بعد میں اونٹ خرید لیا اور اونٹ کو واپس بیچ دیا اور 160 درہم ہو گئے, 100 واپس کر دیا, 60 درہم لے کر آیا. تو حضرت فاطمہ نے مارے خوشی کے کہا علی بہت اچھا کاروبار کیا, اتنا کھانا لے کر آؤ, تم بھی پیٹ بھر کے کھاؤ, میں بھی پیٹ بھر کے کھاؤ اور میرے بچے بھی پیٹ بھر کے کھائے. حضرت علی بازار گئے اور میرے پیاروں بہت اچھا کھانا لے کر آئے. ایک گھر میں دسترخوان بچھا دیا. حضرت علی بھی کھا رہے, فاطمہ بھی کھا رہے, حسن بھی کھا رہے اور بولو حسین بھی کھا رہے. اتنے میں دروازے پر ٹھک 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 آواز آئی. حضرت علی نے کہا کھاؤ, میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پر. حضرت علی نے دروازہ کھولا. فرماتے فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ کے رسول کھڑے اور کہتے علی ماشاء اللہ گھر میں کھانا بہت اچھا. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی آؤ نا, آپ بھی کھاؤ نا. ہمارے نبی نے کہا نہیں کہا اللہ کے رسول آپ بھی کھاؤ گے. ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لقمے کھائے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا علی اتنا اچھا کھانا گھر میں, یہ تو کافی مہنگا کھانا لگتا, اتنا اچھا کھانا گھر میں کیسے آیا؟ تو حضرت علی نے کہنا شروع کیا اللہ کے رسول وہ تو فجر کی نماز پڑھ کے آیا, فاطمہ تو رو رہی تھی, انہوں نے تو اپنا کپڑا بیچنے کے لیے دیا. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا علی سب بات رہنے دے, مجھے یہ بتا وہ اونٹ والا کون تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے اونٹ والا بھی آیا تھا. کہا جو خدا علی کو بتا سکتا وہ خدا محمد کو نہیں بتا سکتا. اور ہمارے نبی نے کہا علی میں آیا نہیں ہوں, اللہ نے خود تمہارے گھر پر مجھے بھیجا ہے. بتاؤ وہ اونٹ والا. حضرت علی کہتے ہیں معلوم نہیں, بہت خوبصورت تھا, اونٹ بھی بہت خوبصورت تھا. اور حضرت علی نے تو کہہ بھی دیا اللہ کے رسول پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں کسی کو, اتنا اچھا اونٹ تھا اور وہ بیچنے والا بھی بہت. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اونٹ بیچنے والا کون تھا معلوم ہے؟ نہیں اللہ کے رسول نے کہا میری بیٹی کی محبت میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا. کہا وہ دوسرا اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ علی نے کہا وہ بھی نہیں معلوم ہے. کہا میری بیٹی کی محبت میں اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا تھا. ایک اونٹ بیچنے والا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل تھے اور دوسرا اونٹ خریدنے والے حضرت میکائیل تھے. اور ہمارے نبی نے پوچھا ماں بال الجمل وہ اونٹ کیسا تھا؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول اتنا پیارا اونٹ تھا, پیسے ہوئے تو کوئی بیچے ہی نہیں, اتنا پیارا اونٹ تھا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا وہ یہاں کا تھوڑی اونٹ تھا, وہ تو جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کر جنت میں جانے والی. میری بیٹی جس اونٹ میں بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا. یہ سب آسمانی معاملہ تھا, وہ جبرائیل تھے, وہ میکائیل تھے اور وہ اونٹ بھی جنت کا اونٹ تھا. اور یہ دعوت بھی جو ہے نا یہ کسی کی طرف میں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہو رہی ہے. اور ہمارے نبی نے کہا علی قرآن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہا کیسے؟ کہا تو نے کتنے دیے تھے؟ فقیر کو کتنے دیے تھے؟ زور سے بولنے کتنے دیے تھے؟ ملے کتنے آخر میں؟ ملے کتنے؟ ہمارے نبی نے پوچھا علی قرآن سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آیا. ارے ہمارے نبی نے کہا تو نے دیے تھے 6, اللہ نے دیے واپس 60. اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. 6 دیے تھے, مرنے سے پہلے 60 تجھے واپس کر دیے. بولو بولو سبحان اللہ بولو. ارے قرآن میں لکھا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے راستے میں 1 بولو اونلی 1 دے دے, مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. علی تو نے 6 دیے, تجھے مرنے سے پہلے اللہ نے 60 واپس کر دیا. اب میں نے یہ پورا واقعہ کیوں سنایا؟ اب حضرت علی بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا علی ذرا سننا, یہاں سے گویا بیان شروع ہو رہا ہے, سننا برابر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو, قبول کریں. دیکھو یہاں سے بیان کی کڑی شروع ہو رہی ہے. یہ دعوت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ ارے بولو نا سمجھ میں آ گئی نا دعوت؟ اب ہمارے نبی نے علی کو بلایا, دیکھو اس طرح بلایا, علی ادھر آؤ بھائی, گھر میں ہمارے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی او علی, اللہ نے 3 نعمتیں تم کو دی ہیں. بولو ساتھ میں بولو, پورا جاپا بازار بولو, اللہ نے تم کو 3 نعمتیں ساتھ میں دی ہے. اور ساتھ میں یہ 3 نعمتیں اللہ نے کسی کو دیا نہیں, اللہ دے گا نہیں, اور قیامت تک اللہ کسی کو 3 نعمتیں ساتھ میں نہیں دے گا. جو کس کو ملی ہے؟
آواز نہیں آ رہی، کس کو ملی ہے؟ حضرت علی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، 3 نعمتیں ساتھ میں اللہ نے تمہیں دیے جو اللہ نے کسی کو نہیں دی، کسی کو دے گا بھی نہیں، قیامت آئے گی مگر 3 نعمتیں ساتھ میں ملی ہے تو علی کو ملی ہے اور کسی کو؟ تو حضرت علی آگے اللہ کے رسول کون سی 3 نعمتیں مجھے ملی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیویاں تو بہت ملتی ہے، بولو بیویاں تو، شادیاں بہت ہوتی ہے، عورتیں بہت ملتی ہے، بیویاں بہت ملتی ہے، لیکن علی خوش ہو جا تجھے وہ بیوی ملی ہے کہ جنت میں جب ساری عورتیں جنت میں جائے گی تو ساری عورتوں کی امیرن اللہ اگر بنائے گا تو تیری بیوی اور میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، ارے بولو نا جنت میں عورتوں کی سردارن کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہہ دو سبحان اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا علی اللہ نے تجھے 3 انعام دیے، پہلا انعام یہ دیا عورتیں تو بہت سو کو ملتی ہے لیکن جنت کی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی کو کہا دوسری نعمت معلوم ہے؟ بچوں کو بلاؤ، کون؟ حسن اور کہا بچے تو بہت سو کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، بہت بچے ہوتے ہیں، لیکن علی تجھے جو 2 بچے ملے ہیں جنت میں جوانوں کا سردار اگر اللہ بنائے گا تو نبی کہتے میری قسم حسن اور حسین کو بنائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسرا انعام تمہیں ملا، بچوں تو بہت سے ہوتے ہیں مگر تمہارا حسن اور تمہارے حسین سارے جوان جنت میں جائیں گے، جوانوں کا سردار اللہ اگر کسی کو بنائے گا تو میرے نواسے حسن اور حسین کو بنائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کون سا؟ ادھر آؤ علی، قریب تو کھڑے ہی تھے، گلے لگایا، کہا سسر تو سب کو ملتے، بولو بولو سسر تو سب کو ملتے، خسر تو سب کو ملتے ہیں، تجھے جو سسر ملا ہے ویسا سسر کسی کو نصیب نہیں ہونے والا، تجھے سسر ملے ہیں آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین مزمل و مدثر۔ ارے میرے پیارو صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، جس پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، جس رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، جس بشیر سے بڑھ کر کوئی بشیر نہیں، جس نذیر سے بڑھ کر کوئی نذیر نہیں، جس مرتضیٰ سے بڑھ کے کوئی مرتضیٰ نہیں، جس مجتبیٰ سے بڑھ کے کوئی مجتبیٰ نہیں، جس مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں، جس سراج سے بڑھ کر کوئی سراج نہیں، جس مزمل سے بڑھ کے کوئی مزمل نہیں، جس یاسین سے بڑھ کر کوئی یاسین نہیں، وہ سسر اللہ نے دیا تو علی تجھے وہ انعام میں عطا فرمایا۔ تو حضرت علی کو تو 3 انعامات ملے تھے بھائی، وہ کسی کو بھی ساتھ میں ملنے والے، اکٹھے ملنے والے، تینوں انعام ساتھ میں ملنے والے نہیں۔ میرے پیاروں اب میں حضرت حسین کی بات پر آ جاؤں، ٹائم ختم ہو گیا، باقی ہے بہت ٹائم ہے، کچھ چائے پانی کا انتظام خود کے ساتھ لال لال ہے، دیکھو کیسا پان وان کھا کے ترو تازہ بیٹھا ہے۔ بھائی میں آج حضرت حسین کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کہوں گا تاکہ آپ کو یہ واقعہ پتہ چلے کہ یہ 7 بیانات ہوئے نا، اس کا پورا نچوڑ کیا ہے۔ کون کون میرا ساتھ پھر ایک بار دے گا؟ کیونکہ میں ایک ہی نعرہ آپ کے پاس شروع سے لگوا رہا ہوں، پھر لگا رہا ہوں، لیکن ذرا جان کے اور دھوم سے اور جھوم کے ایک بار ساتھ میں کہہ دے حسین کا دامن۔ سب نے سنا ہوا، کیونکہ آج میرے کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حسینی ہے کہ نہیں۔ حضرت حسین بہت محبت اللہ کے رسول، بولو اللہ کے رسول سے۔ ابھی میں آپ کو ایک 2 واقعے سناؤں گا، دیکھنا ایسے تو میرے دوستوں حضرت حسین کے میرے کو 100 واقعے یاد ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاتا ہوں کتنے واقعے یاد ہے، بولو تو کل کی فجر ظہر اثر مغرب عشاء اونلی ان جاپا بازار، 100 واقعے میں سے بہت چنے واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی موقع رہے گا تو ہم 100 واقعے بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو کہا تھا جنید بھائی کو 7 دن تک میرا ہی بیان رکھ،
کہا تو کون سا اتنا اچھا بیان کرتا, دوسرے کو بھی تو آنے دے بھائی, اس لیے کہ روز دال چاول روز دال چاول روز دال چاول کون کھائے گا بھائی, تو اس لیے پھر یہ تو دیکھی مت میرے کو بہت اچھی. تیری بیوی ایسا بولی تھی شیطان سے شادی کرو, سن رہی ہے, اب گھر جا کے تیری دھلائی میرے کو کیا. بھائی سنو, ہمارے نبی کو حضرت حسین سے بہت محبت, ہم کو بھی محبت ہے. ارے بولو نا ہے, نہیں آواز نہیں آ رہی, محبت ہے ہمارے نبی کو اتنی محبت. ایک دن شام کا وقت ہے, بولو کون سا وقت ہے, میرے واقعے سنتے جانا, 1 2 3 4 سنتے جانا. شام کا وقت ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھکائے گھر میں آ رہے ہیں, بولو صلی اللہ ہو. اچھا ہمارے نبی کو تھکن لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی, اس لیے کہ ہم لوگ تھوڑا بہت, بھائی کسی کی 1 دکان ہے وہ شام کو تھکا تھکا آتا ہے, کسی کی 5 دکان ہے وہ اور تھکا ہوا آتا ہے, کسی کی 2 4 میل ہے وہ تھکا ہوا آتا ہے. میرے دوستوں ہمارے نبی کی دکان میل نہیں تھی, پوری امت کا غم لے کر آتے تھے, پوری امت کا غم لے کر آتے تھے. میرے دوستوں رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے اور دن میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں دونوں لکھا, نبی کی رات کیسی, نبی کا دن کیسا. سننا ہے آپ کو, سننا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھیں گے, بھائی ساری عقیل تم بھی پڑھیں گے. ہمارے نبی کی رات کیسی ہوتی تھی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. بتاؤ آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.